آئیے ہم خدا کے کلام میں سے آج زبور نمبر 118 نکالیں گے اور ہم پڑھیں گے زبور نمبر 118۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ خداوند کے کلام میں جو حوالہ آج شام پڑھا گیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اس زبور کو ہم جانیں تو اس زبور کی ایک خاص وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ درمیانی بائبل کا زبور ہے۔ کیا ہے؟ یعنی 594 آیات ایک طرف ہے اور 594 دوسری طرف ہے، اور یہ بیچ کا کیا ہے؟ زبور ہے، یعنی درمیانی۔ آدھی بائبل ایک طرف اور آدھی بائبل ایک طرف۔ 118 زبور جو ہے یہ درمیانی زبور ہے۔ نہ صرف یہ درمیانی زبور ہے، اس کی ایک اور بڑی وجہ شہرت ہے کہ اس زبور کی 118 زبور کی 8ویں آیت جو ہے یہ بائبل کی درمیانی آیت۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ بائبل کی درمیانی آیت کیا ہے تو کون سی آیت ہے؟ آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر۔ جو ہمارے شکوے گلے انسانوں سے ہوتے ہیں وہ پہلے سینٹر والی آیت نے پورے کر دیے ہیں کہ انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے کہ خدا پر کیا کیا جائے؟ توکل کیا جائے، خدا پر بھروسہ کیا جائے، خدا کو آنر کیا جائے، کیونکہ خدا کے حضور جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ نہ صرف دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ درمیانی بائبل کی آیت ہے، بلکہ ایک کی وجہ شہرت اور بھی ہے زبور کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ زبور جو ہے وہ ایک ایسے زبوروں کے درمیان ہے کہ ایک طرف سب سے چھوٹا زبور کون سا؟ کتنی آیات؟ 2 آیات ہے، اور دوسری طرف سب سے لمبا زبور ہے۔ اس کی کتنی آیات ہے؟ کتنی آیات ہے؟ 176۔ تو کتنی آیات ہے اس کی؟ تو ایک طرف سب سے چھوٹا زبور اور ایک طرف سب سے لمبا زبور ہے۔ یہ بھی اس کی وجہ شہرت ہے اس زبور کی۔ پھر نہ صرف اس زبور کی، چوتھی جو وجہ شہرت اس زبور کی جو میں آج پڑھا گیا ہے، اگر آپ اس کی بائبل میں 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے
صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے، اور اکثر گھروں میں جب جائیں گے تو یہ آیات گھروں کے اندر آویزہ ہوں گی، دیواروں پر آپ کو ملے گی کہ صادقوں کے جو خیمے ہیں اس میں نجات کی کیا ہے؟ راگنی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کو بڑی وجہ شہرت ہے۔ نہ صرف اس کی وجہ شہرت یہ ہے بلکہ زبور 118 کی ایک وجہ شہرت اور بھی ہے کہ اس کی جو 22ویں آیت ہے، کون سی آیت؟ جس میں لکھا ہے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ نئے عہد نامے کے مصنفین نے اس آیت کو 4 دفعہ کوٹ کی ہے، اسی زبور سے یہ آیت لی گئی ہے۔ اور جس پتھر کو کیا کیا؟ معماروں نے، اور یہ کس کے بارے میں پیش گوئی ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں۔ تو اسی زبور سے یسوع مسیح، اسی لیے کئی زبوروں کو مسیحائی زبور بھی کہا گیا ہے۔ پھر نہ صرف یہ زبور کی وجہ شہرت یہ ہے، ایک اور بھی بڑا شہرت جو ہے اس کی، یہ سنڈے سکول کے بچوں میں بڑا مشہور زبور ہے، اور وہ بھی یہاں سے لیا گیا، اور وہ انگلش میں آپ گاتے ہیں، This is the day that Lord had made۔ تو یہ بھی اسی زبور سے لیا گیا ہے۔ یہی ہے دن جس میں ہم کیا ہوں گے؟ شادمان ہوں گے، خوشی کریں گے۔ تو یہ ایک مشہور زمانہ سنڈے سکول کے بچوں کا پوری دنیا میں یہ گیت مشہور ہے، اور یہ چرچز میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوور ہال چرچ میں جو ہے وہ یہ گایا جاتا ہے۔ اس لیے بھی 118 زبور جو ہے یہ ایک وجہ شہرت ہے۔ پھر نہ صرف یہ ایک اس کی وجہ شہرت ہے بلکہ 118 زبور کی 26ویں آیت، 26ویں آیت پہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم تم کو خدا کے گھر سے دعا دی ہے۔ تو یہ زبور کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ جب یسوع مسیح شاہانہ طور پر ہیکل میں جو ہے یروشلم میں داخل ہوئے گدھے پر بیٹھ کر، تو اس وقت بھی جو گیت گا رہے تھے، جو اس آیت کو پڑھ رہے تھے، وہ زبور 118 کی تھی، جہاں کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ زبور وجہ شہرت کا کیا ہے؟ حامل ہے، اور اس کو بڑی شہرت اس زبور کو ملی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے موقعوں پر یہ زبور خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ گایا گیا۔ ایک وجہ شہرت اس کی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عید فصح کے موقع پر، کس کے موقع پر؟ عید فصح کے موقع پر 113 زبور سے لے کر 118 زبور تک گایا جاتا تھا۔ کتنے؟ 113 زبور یہ عید فصح کے موقع پر وہ گاتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب یسوع مسیح نے بھی آخری عید فصح منائی، اور عید فصح منانے کے بعد، سنیے غور سے، عید فصح منانے کے بعد کلام کہتا ہے وہ گاتے ہوئے، تو یسوع بھی کیا گا رہا تھا؟ زبور۔ اور وہ زبور کون سا تھا؟ وہ یہی زبور سے 113 سے لے کر 118 زبور تک۔ تو یسوع مسیح بھی فصح کے موقع پر یہ زبور گایا گیا، زبور 118، جس کے بارے میں آج ہم تعلیم سیکھیں گے۔ یہ ایک بہت جو ہے اس کی جو ہے زبور کی وجہ شہرت ہے۔ پھر ہماری دنیا میں ہمارے مشہور
خدا کے بڑے خادم گزرے ہیں جن کا نام تھا مارٹن لوتھر. کتنوں نے نام سنا؟ مارٹن لوتھر. مارٹن لوتھر وہ شخص تھا جہاں سے پروٹسٹنٹ کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا. یہ اس کا بانی ہے. اس کو ریفارمیشن کا کرتے ہیں, صلاح کلیسیا کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شخص تھا. یہ اس زبور کے بارے میں کہتا ہے, مارٹن لوتھر کہتا ہے خدا کے کلام تو سارا ہی اچھا ہے لیکن یہ میرا پسندیدہ زبور ہے. کون سا؟ اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے تو اس زبور میں کچھ تو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا پسندیدہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ میرا چنیدہ زبور ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبور میرا دوست ہے. کون سا زبور؟ 118. اور جو لوگ خدا کا کلام سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ خدا کے خادموں کو یا لیڈرز کو یا جو ممبر خدا کے کلام میں گہرے ہیں ان کو پتہ ہے کچھ کلام کے حصے ان کے بڑے دل کے کیا ہوتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں. کلام تو سارا ہی اچھا ہے لیکن کچھ حصے جو ہے وہ دل کے کیا ہوتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں. اور اسی لیے کئی لوگ جو ہیں ان کو انڈر لائن بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن کچھ لوگ, میں اپنے پرنسپل لیاقت احمد کیسر صاحب جو شاید ہماری دنیا میں ایک بہت بڑے اسکالر اور خدا کے بندے ہیں, میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے کھانے سب کھائے جاتے ہیں. بہنوں, کھانے سب کھائے جاتے ہیں لیکن کچھ کھانے بڑے پسندیدہ ہیں. وہ جب پکے تو گھر میں بڑی خوشی ہوتی, مرد بھی خوش ہوتے ہیں اور عورتیں بھی خوش ہوتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ آج کل کے ماحول انجد ہے کہ بچیاں نو نوڈلز دے دو کہ بچیاں میں سویرے اٹھنا ہے تے صبح کئی اتنے کاغذ پے ہوندے نے, انہوں نے پتا اور پاپا سو گیا ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے منگوا کے. تو میں کہتا ہے ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. بہرحال میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ حصے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے. یہ اسی طرح ہے کہ کچھ روحانی جو کھانے ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے. کھانے تو دال بھی اچھی ہے, جو ہے وہ گوشت بھی اچھا ہے, چیزیں بھی اچھی ہے, لیکن کچھ چیزیں آپ کو بہت زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے. اور میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں, کوئی پاسٹر نہ بتا دے کسی کو کہ میری یہ پسند ہے, کیونکہ میرا پنجاب جانا بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی بھی میں 8-10 دن کے لیے بک ہوں اور میں مختلف کنونشن اور کروسیڈ میں جانا ہے. تو میں سوچ رہا تھا, ایک دن ایک خاندان نے مجھے بہت زور دیا, کہنے لگے پال صاحب تہاڈی پسند کی. میں بس نہ کہہ ہی بیٹھا کہ منو پنڈیاں پسند نے. وہ پائی جی پورے پنجاب چ پتہ لگ گیا, وہ جدر جاواں میں کہا یار میں کیڑے وقت نو کہہ بیٹھا کہ منو پنڈیاں. میں کہا ہونے نہ انڈیاں کو پکا دینیاں نے کہ کی کرو کہ اگے تو کہہ دو کہ پائی جی منو پنڈیاں نہیں پسند. تو کچھ چیزیں آپ کو, تو یہ مارٹن لوتھر کا بہت پسندیدہ زبور ہے. اور کیوں زبور ہے؟ جب مارٹن لوتھر بہت بیمار ہو گیا, کمزور ہو گیا. سنیے یہ ایک بڑا آپ کے لیے, کبھی آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں, کمزور ہو سکتے ہیں, کوئی بیماری آ سکتی ہے, کوئی مشکل آ سکتی ہے. جب مارٹن لوتھر بہت بیمار ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس زبور نے مجھے سہارا دیا ہے, اس کلام نے مجھے سہارا دیا ہے. جب کوئی بادشاہ مجھے سہارا نہیں دے سکتا تھا,
عمرہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن عمرہ فیل تھے، میڈیسن فیل تھی، چیزیں فیل تھی، لیکن اس زندہ کلام نے میری مدد کی ہے، اس لیے یہ کلام میرا پسندیدہ کلام۔ اور میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، میڈیکل فیل ہو سکتا ہے، چیزیں فیل ہو سکتی ہیں، آپ کی سوچ فیل ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا زندہ کلام کبھی فیل نہیں ہوگا۔ اگر اسی لیے داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھ لیا ہے؟ کہاں رکھ لیا ہے؟ دل میں رکھ لیا ہے۔ اس لیے میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کلام سے دوستی کرو، کیونکہ مارٹن لوتھر کیا کہتا ہے، یہ زبور یا یہ کلام میرا کیا ہے؟ دوست ہے۔ کیا ہے؟ دوست یا سہیلیاں سمجھ لو اپنیاں۔ کنوں ملنوں دل کردہ جو ملنوں دل کرتا ہے نا، دوستانوں سہیلیوں کو ملنے کو دل کرتا ہے انسان کا، اور وہ دل کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کلام جو ہے مشکل وقت، اور مشکل وقت جب وہ بیمار ہو گئے تو مشکل وقت میں یہ کلام اس کے، اور اس کی پسندیدہ آیت مارٹن لوتھر کی یہ تھی 17 آیت، یاد کر لو۔ لکھا ہے جب وہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس میں یہ آیت پڑھا کرتا تھا، اور پھر خدا نے اسے زندگی بخشی، اور وہ آیت کیا تھی؟ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خدا کے کاموں کا بیان کروں گا۔ کیا اس نے کہا؟ میں موت تو اس کے قریب تھی، بیماری نے اسے گھیر لیا تھا، مشکل نے اسے گھیر لیا تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں مروں گا۔ کیوں نہیں مروں گا؟ کیا لکھا ہے؟ میں نہیں مروں گا، جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ جب کبھی زندگی کم ہو جائے نا، تو خداوند کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں خداوند اپنے کاموں کے لیے مجھے زندگی دے دے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ جب موت کے قریب چلے گئے تو انہیں کچھ زندگی چاہیے تھی، تو وہ خداوند کو کہتے تھے خداوند اپنے کام لی منو تھوڑا جی کی دے دے، وقت دے دے، کیونکہ یاد رہے ہم دنیا میں اپنے کام تو بہت کرتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا جو ہے کرے کے۔ اور کراچی شہر ایک ایسا ہے ایتھے ویلا آدمی بھی مصروف، جو ویلا آدمی مصروف ہے، جڑا کتے ڈیوٹی نہیں کرتا انہوں بھی پوچھ لو، انہیں کہنا میرے کو ٹائم ہے ہی نہیں۔ کل مجھے ایک بھائی بتا رہا تھا، میں نے کہا تو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو کیسے جائے گا؟ کہندا میں اپنی جگہ انہوں نے بندہ دے کے جاواں گا۔ میں کہ وہ بندہ کون ہے؟ آندا بھائی جی ساڈے خاندان چ ایک بندہ موجود ہے، جدوں کوئی ڈیوٹی جاندا ہے تے اسی انہوں پیچھے چھڑ دینے، تے میں باقی وقت چ کی کردا ہے؟ آندا ویلا۔ تے جے پوچھو گے انہوں تو بھی کی کہے گا؟ مصروف۔ لیکن اس مصروف دنیا میں میرے بچوں، میرے بہن بھائیوں، ہم نے خدا کے لیے وقت نکالنا ہے، ہم نے خداوند کے لیے اب پیش کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پیارا ہے، میں نہیں مروں گا، میں جیتا رہوں گا اور خدا کے کاموں کا بیان کروں۔ تو یہ 8-10 باتیں ہیں جو اس زبور کی وجہ شہرت ہے۔ اب جو آیات ہم نے پڑھی، جو کلام آج میری روح کے اندر آپ کے لیے ہے، جب میں صبح دعا کر رہا تھا تو ہم نے پڑھا خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو اس زبور کا جو مرکزی مضمون ہے خدا کی شفقت ابدی ہے۔ کیا مضمون ہے؟ آپ میرے ساتھ رہنا ہے، کیا ہے اس کی؟ خدا کی شفقت ابدی ہے۔ اور اس زبور میں
तकरीबन कोई 5 दफा ये लफ्ज आया है खुदा की शफकत अबदी है। पहली आयत में आया है, दूसरी आयत में आया है, तीसरी आयत में, चौथी आयत में आया है और फिर आखिरी आयत में भी ये लफ्ज आया है खुदा की शफकत अबदी है। ये मरकजी मजमून है। और आपको याद होगा कि ज़बूर 136 में ये लफ्ज उसकी 26 आयात है और 26 आयात में ही क्या लफ्ज आया है, उसकी शफकत अबदी है। आज मैं खुदा की शफकत के बारे में आपको बताना चाहता हूं, यह कितनी जरूरी है हमारे लिए। हमारे मसलों का हल इसमें क्यों मौजूद है कि खुदा की शफकत क्या है, अबदी है, जो 118 ज़बूर की जो है मरकजी आयत है। अगर आप खुदा की शफकत को करें तो सादा लफ्जों में ये कह सकते हैं खुदा का करम। खुदा की शफकत क्या, थोड़ा बोला भी करे मैनू पता लगे तो ही सुनन दे। खुदा का करम, वेरी गुड, खुदा का करम। अच्छा इंज नहीं मैं भी पता नहीं की होने लगा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जिहा एक्टिव जरा पता लगे कि बंदे जेड़े बैठे ने कलाम। अच्छा मैं अफ्रीका में जदों गया ना तो मैं तो वेंदा ही रह गया लोगों नूं, वो तो किते प्रीचर नालों भी ज्यादा की साजे, वो गरम सन। प्रीचर दे मुंह चो गल निकले ते ओदे तो भी अगे गरम किते ना। और उनकी इबादतों में मैंने जो चीज नोट की है कि इतनी ज्यादा जब वो चर्च आ जाते हैं फिर कमाल है उनका ध्यान किसी जो बच्चे की तरफ हो, कहीं किसी और तरफ हो, फिर वो भूल जाते हैं कि वो क्या है, उनकी पूरी तवज्जो खुदा के। और मैं पास्टर नवीद को बता रहा था, मैंने कहा यार ऐसी बरकत जो असी उन्होंने समझनी आ कि मैंने उनको पूछा कि भाई ਤੁਹਾਡੇ हॉस्पिटल आंदे ने भाई जी साडे ते हॉस्पिटल खाली ने, कोई बंदा ही बीमार। और मैंने एक चीज नोट की और हमारे पास 3 और साथी थे, हम कुछ स्टोरों पर खड़े हुए जो मेडिकल स्टोर सन, ते राशि कोई नहीं, साडे किते मेडिकल स्टोर ते जाके देखो पता नहीं तुहाडे इत्थे है कि नहीं, साडे ते बल्दिया वारी नहीं आउंदी। फिर मुझे समझ आई क्योंकि जितनी संजीदगी खुदा के कलाम और जितनी संजीदगी इबादतों में होनी चाहिए हमारे अंदर, वो जब आ जाते हैं फिर खुदावंद की हुजूरी में उन्होंने परस्तश करनी है, उन्होंने कलाम सुनना है और कलाम के साथ उन्होंने आगे रिस्पॉन्स देना है। साडा रिस्पॉन्स का कोई पता नहीं होता कि भाई नाल शामिल ही है कि यार बोर ही होने दे ने क्या देना। तो कई दफा हम बिल्कुल खामोश होते हैं, तो मैंने तो कलीसिया अपनी को लगा दी है, वो आगे से आवाज देते हैं। और आप भी जब हो तो आप जरूर मेरी मीटिंग च दे दिया करो, बाकी खामोशी ना सुनिया करो। आमीन 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 आमीन, बोलो जोर ना आमीन आमीन आमीन। तो हम ये सीख रहे हैं कि खुदा की शफकत अबदी है, खुदा का करम, खुदा का रहम वो अबदी है, वो उसकी शफकत अबदी। अच्छा इस से मुराद क्या है कि खुदा की शफकत अबदी है, खुदा की शफकत जो है, सुने ये फिक्रा नहीं बोलना आपने, खुदा की मोहब्बत सारे जहां के लिए, खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत करता है और लिखा भी हुआ है उसने इस जहां से मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन इसके कहा जाता है कि ये जो शफकत अबदी है ये खुदा के अहद के लोगों के साथ है।
सादा ज़बान में आपको बताऊं, ऐसे लोग जो नजात पा गए हैं, जो खुदा के बंदे और बंदियां बन गए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के हवाले कर दिए हैं, वो अपने दिल की तख्ती पर लिख ले कि खुदा उनसे नाराज नहीं है, बल्कि खुदा की शफकत उनके लिए अबदी है। समझ आई कि नहीं आई है? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ का खुदा मेरे ना नाराज हो गया। ये क्यों नहीं हम समझते? इसलिए कि हम खुदा के कलाम को नहीं समझते। खुदा की शफकत क्या है? वो खुदा कोई बच्चा थोड़ी जो कि उसने नाराज हो जाना मिनट है। वो दी शफकत अबदी का मुराद क्या है? ना खत्म होने वाली, हमेशा तक उसकी रहमत है, उसकी शफकत अबदी है। तो जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर हम बीमार हो जाएं, अगर हम कमजोर हो जाएं, अगर कोई चीज आ जाए, किसी चीज की कमी भी हो जाए, तब भी उसकी शफकत अबदी है। आमीन। असी हिसाब लाने चीज़ां तो मिल गई ते खुदा दी शफकत अबदी, ते जे किसी चीज की शार्टेज आ गई, कितनों का ईमान है कि शार्टेज हो, कुछ भी हो, खुदा की शफकत अबदी। आमीन 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 आमीन। अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। आप कभी ऐसे लोगों को पढ़े, यूसुफ जूं जमिया ते दुखा च पिया के नहीं पिया, वो पंजाबी च दसन दिया ते खुदा दी शफकत उत्ते है सी है। एक दिन जुदा नहीं हुई, लेकिन वो रहा मुश्किलात में, वो प्रॉब्लम में रहा। कभी भाइयों की मुश्किलात, कभी उसको जो है जॉब करता है वहां उसकी मुश्किलात, कभी वो जेलों में घूम रहा है, लेकिन खुदा उसके साथ था, क्योंकि खुदा की शफकत अबदी। आमीन आमीन। ओ हालेलुया। क्या करो अगर समझ आई है? खुदा की शफकत अबदी है। खुदा का करम हमेशा के लिए आपके लिए क्या है? हमेशा के लिए है। और खुदा की शफकत में कुछ करैक्टर आपको बताना चाहता हूं जिन पर खुदा, उनसे गलतियां हुई, उनसे खताएं हुई, उनकी मुश्किलात आई, लेकिन खुदा की शफकत उनसे जुदा नहीं हुई, खुदा की शफकत उनसे जुदा नहीं हुई। और मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, कभी कभी हम इंसान की कमजोरियों पर निगाह करते हैं, इंसान की जो है वो ऐसी कमजोरियों पर निगाह करते हैं, लेकिन खुदा ऐसी नहीं है। हम खुदा को समझने के लिए कलाम को समझने की क्या है? जरूरत है। मतलब मेरे साथ रहना है। पहले ही शफकत, सबसे पहले खुदा की अबदी शफकत आदम और हवा के साथ थी। किसके साथ थी? आपको पता है कि उसने, खुदावन ने उसको कहा, जिस दिन तूने फल खाया तू मरा, तो मरा। और फिर वो नंगे हो गए। वो क्या करते थे? इंसान जो कुछ कर सकता है, वो अंजीर के पत्ते तोड़ते थे, उनकी क्या बनाते थे? लुंगियां बनाते थे, और वो सी कर पहनते थे। और फिर क्या हुआ? जब वो पहनते थे, सूरज निकलता था और वो क्या हो जाती थी? पत्ते तो मुरझा जाने हैं और सूख जाने हैं। फिर उनका लिबास वो नंगे के फिर उनको बताना पड़ता था। लेकिन खुदा की शफकत ऐसी अबदी है, खुदा ने उनके लिए परमानेंट इंतजाम किया कि उसने चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको दिए। ये खुदा की क्या है? एक बंदा ही आपके खिलाफ गुनाह कर गया है, एक बंदा ही आपकी कैटेगरी से निकल गया है, एक बंदे ने ही आपको रद्द कर दिया है, लेकिन फिर भी खुदा की शफकत उसके लिए क्या है? चमड़े के कुर्ते बनाए, क्यों बनाए थे?
اس کا ننگا پن. تو یہ ننگا پن حالانکہ اس نے اپنے گناہ سے کیا ہے لیکن پھر بھی خدا نے جو ہے، اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ کوئی ذبح ہوا ہے، کسی نے قربانی دی ہے اور پھر اس کو کیا کیا ہے، یہ دیا ہے، لیکن یہ خدا کی شفقت ہے. ایک اور شفقت خدا نے ساتھ کر دی. لکھا ہے اس نے شعلہ جل تلواروں کا کیا لگا دیا، پہرا لگا دیا، تاکہ آدم اس جو ہے درخت سے نہ کھائے زندگی. اگر وہ کھا لیتا تو ساری عمر گناہ گار رہتا، لیکن خداوند نے کیا لگا دیا، پہرا لگا دیا. اور پھر ہم دوسری طرف آئے تو اس کے لیے کیسا انتظام اس نے کیا، کیونکہ خدا کی شفقت ابدی ہے. خدا کی شفقت ابدی. ایک اور شخص کو اگر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ہے، پڑھیں گے اس کو کیونکہ یہ تو حوالہ آپ سب کو یاد تھا، لیکن پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں ایک اور شخص کا ذکر ہے. ٹائم بچانے کی غرض سے 13ویں آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے. جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حابل کو، خداوند نے اوپر سے پکارا، آئے قائن تیرا بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگا میں اس کا محافظ ہوں، مار کے پھر کی منن نہیں دیا. یہ انسانی فطرت ہے، انسانی سوچ ہے، کمزوریوں سے انسان بنا ہوا ہے، وہ نہیں مان رہا اس بات کو. لیکن ہوا کیا؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند نے اس کو پکارا. اس نے کہا اچھا تو نے اس کو قتل کر دیا، اس کا تو خون اوپر سے بہار رہا ہے. اور ساتھ ہی خدا نے کہا تو اب زمین جوتے گا تو وہ اپنی پیداوار نہ دے گی، تو زمین پر خانہ خراب اور کیا ہوگا، وارا ہوگا. اب جیسے ہی اس نے یہ سنا قائن نے، تو خود قائن کہنے لگا اے خداوند یہ سزا میری برداشت سے، میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے لیکن یہ سزا میری برداشت سے باہر ہے. دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور وارا ہوں گا. ایسا ہوگا کہ جو مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. تو ڈر گیا قائن کہ ہن منو کسی نے قتل کر دینا ہے، کہ خداوند یہ سزا میری برداشت سے. کہ پھر خدا کی شفقت کیا ہے. تب خدا نے اسے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. تو یہ بچانے والا کون ہے؟ تو کیوں بچا رہا ہے وہ؟ ویری گڈ. ہوں تسی پہنچی اس تے کیا ہے اس کی، یہ نہیں کہ انسان وغیرہ انہیں میرے نہ کیتے ہے تے میں، یہ انسان کے اندر بدلے کی روح ہے. انسان بدلے کی آگ سے جل رہا ہے. شاید کبھی رول کچھ آ جائے تو اس کو قائل کر لے کہ بدلہ نہیں لینا، لیکن ہے بندہ کی جو جنوں آدھے نا بندہ پورا ہی جو یہ بدلہ چھڑ دا. تو میں تے ویکھیا ماندار بھی کو نہیں جو چھڑتے کہ چھڑ دے نے. او بولو تے صحیح، ہو سکتا ہے رنگی ٹون چ چھڑ دیں دے ہون، لیکن بولو کہ چھوڑ دیتا ہے نہیں چھوڑتے، بدلہ نہیں. لیکن خداوند نے کہا نہیں، جو قائن کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا. اور لکھا کہ نشان ٹھہرا دیا تاکہ کوئی مار کر اس کو مار نہ ڈالے. تو میں خدا کی شفقت کو دیکھتا ہوں، ایک بندہ قاتل ہے، ایک بندہ اتنا جو ہے اس نے سرین گناہ کیا ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی خدا کی قدرت کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنی شفقت کو ان پر کیا کیے ہوئے ہے، جاری کیا ہوا ہے. کیا خوبصورت خدا ہے. کیسے خدا کے لیے تالیاں نہیں بجانی چاہیے، کیسے خدا کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے نہیں بھرنا چاہیے کہ خدا کی شفقت میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے بچوں کے لیے آج تک قائم رکھنے کے لیے خدا کی شفقت مجھ پر کیا ہے.
اور شاید آج تک جہاں پر ہم ہیں ہم نہ ہوتے، لیکن یہ خدا کی کیا ہے؟ شفقت ہے کہ خدا نے آج تک جو ہے، میں ایک دن سوچ رہا تھا، ابھی سوچیں گے، ابراہم نے، بھائیو تسی ہن دسنا ہے منو، سیانے بندے ہو، ابراہم نے اپنی بیوی نو بھین کیا جی بھائیو، میں تینوں کہن دیا بھین کیا بھائی جوید کیا؟ اگر آج دا کوئی پادری دو باری کیا، ایک تو چلو جی غلطی ہوگی، بائبل میں پڑھے تو کتنی دفعہ، اگر کوئی تہاڈا ایسا پادری ہوئے جیڑا کہ اپنی بیوی نو جھوٹ مار کے تے کی کہہ دے، منو اے دسو کہ ساڈے ملک چ انہوں پادری کیڑا مننے گا؟ بولو تو صحیح ہے، وہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا پالنہار خدا ہے کہ اس نے ابراہم کو ایمانداروں کا باپ بنا دیا۔ اور آج جو کوئی بھی کہتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کو ابراہم کی گود میں جگہ دے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی شفقت ابدی، اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہیں جو ساسی ساڑھے چندہ چھڑ بڑا پادری کیا دینا، انہیں ایڈا ڈریا سائی، انہیں اپنی بڑی نہیں سانو دے کدے انی جی گال لب جے تے اسی انہوں پنڈوں کاڑنے ہیں بھی کدے نہ کیویں کر گا چھڑ وہ دے ساریاں نے۔ میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہماری کمزوریوں کے باوجود، ہماری کمیوں کے باوجود، ہمارے کمزور پہلوؤں کے باوجود، پھر بھی ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی شفقت ابدی۔ آمین آمین۔ کئی لوگ کہتے ہیں آپ خدا کے ساتھ کیوں چلتے؟ وہ میں خدا نالوں ہور کیڑا یہ اچھا رستہ ہے۔ آتے کوئی جو ہے کسی کا ذہن نہیں ہے جو نوجوان خدا کے ساتھ نہیں چلتے، جو اپنی منمانی کرتے، جو دنیا میں کوئی لذت لینا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کتنا محبت کرنے والا شخص ہے۔ میں پچھلے دنوں میں کلام سنا رہا تھا اس بھیڑ پر، تو میں نے کہا بھیڑ اپنی غلطیاں چ جا کے کھو گئی، اپنے کنڈیاں چ جا کے پھنس گئی، لیکن یسوع کی کیا محبت ہے، اس نے 99 کو چھوڑا۔ اور ایک کے پیچھے ایک شخص نے سوال کیا، انہیں کیا یار یسوع 99 نو چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ زیادتی نہیں؟ 99 نو چھوڑ کے چلا گیا ہے ایک بھیڑ دے پیچھے، کہ بھیڑاں 99 کی سوچ دیاں ہونیاں نے؟ وہ میں بھیڑاں تے سوچ دیاں رہندیاں نے، کچھ نہ کچھ سوچ دیاں رہندیاں نے۔ لیکن میں کہا کہ بندے نے جواب دیتا، آپ یہ تو ضرور سوچ رہے ہیں، آپ یہ بھی تو سوچیں کہ 99 بھیڑیں یہ کہتی ہوں گی کہ یار ہمارا چرواہا، وہ اگر وہ کو غلطی سے بھیڑ کسی مشکل میں پھنس جائے، پرابلم میں پھنس جائے، کسی مشکل میں چلی جائے، تو ہمارا چرواہا ایسا چرواہا ہے جو ایک کے پیچھے جاتا ہے، تو وہ کہتی ہوں گی لہجے کدی اسی بھی بٹک گئیاں نا تے چرواہے نے سانو نہیں چھڑنا، کیونکہ دنیا دے لوگ جدو تسی مصیبت تے پریشانی چ پیندے وہ چھڑ دیندے نے، لیکن یہوہ زندہ پاک یسوع ناصری آپ کو نہیں چھوڑتا، وہ پیچھے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی شفقت ابدی، اس کی شفقت ابدی ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں کیا کہوں، یعقوب خدا کا بندہ تھا لیکن کمزوریوں سے کیا کیا ہوا تھا؟ بھرا ہوا تھا۔ آپ کو موٹی موٹی اس کی کمزوریاں نظر آئیں گی، لیکن پھر بھی خداوند خود اس کے پاس آئے، اس نے نہ کہا اب تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا، تیرا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل ہوگا۔ یہ کس وجہ سے کہ جو ہے یہ نام اس کو دیا گیا؟ کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کئی دفعہ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں تو اس لیے خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں دعا بڑی کیتی ہے، خدا
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ बड़े बड़े काम करता है कि मैं बहुत चंगा। ओ नो 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 नो, इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि उसकी शफकत अबदी है, उसका रहम मुझ पर ठहरा हुआ है, उसकी ब्लेसिंग मुझ पर ठहरी हुई है और उसका मसा मुझ पर ठहरा हुआ है। ये मेरी वजह से नहीं है, मेरे जिंदा खुदा की वजह से। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी जो कुछ है ये आप अपनी वजह से नहीं है। हम में कोई कमजोरी हो सकती है, पास्टर नवीद में कोई कमजोरी हो सकती है, इस बंदे में कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन खुदावंद वो खुदा है जो कमजोरों को अपने जलाल के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ये सारे खुदा के बंदे थे लेकिन कमजोरियों से क्या किए हुए थे। ले खुदा ने इन्ने वादे कीते कौम बनी इसराइल त्यानू दुध ते शहद दांगा, त्यानू आ दांगा, 40 साल उन्होंने मन शन देंदा रहा। ओ खुदा कोई सीना ते उतरिया ते उन्होंने आवाज सुनी ते इन्नी अग ते सब कुछ वेख्या, सारा जलाल वेख्या ते मूसा थोड़ी देर किते उन्होंने तो की होया ही जुदा होया ही ते नाल ही सारे उन्हें एक बछड़ा बना लिया ते बछड़ा बना के कहते हैं ये बछड़ा ही जिन्हें सानू मुल्के मिस्र चों इंसानी मैंटेलिटी है, इंसानी सोच है। कह देना एक कारी साहब कहने लगे यार मैं अपना चर्च छड़ देना सी, मैं बड़ा नाराज सा अपने चर्च ना, पंजाब में है बड़ा चर्च है इसका। और मैंने अच्छा मैंने कहा फिर क्यों नहीं तूने छोड़ा। आंदा यार मैं जान दिया सा कि खुदा ने मैनू क्या कि बाइबल में लिखा है वो भेड़ों की मानद क्या हो गए कि भेड़ों को गलतियां नहीं हो सकती, भटक नहीं सकती। खुदा ने मुझे कहा जा उनके साथ सुलह कर ले और उसी चर्च में रह। और अब वो कई सालों से उसी चर्च के अंदर है क्योंकि खुदा ने उसे दिखाया इस बात के लिए। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कौम बनी इसराइल ने बछड़ा बना लिया, लेकिन जैसे मूसा ने शफायत की तो खुदा ने उसे माफ किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। क्यों? क्योंकि खुदा की शफकत, खुदा की शफकत, खुदा की शफकत, खुदा की शफकत, खुदा की शफकत अबदी। अच्छा चलो मुझे एक और बताओ, जो गुनाह बाइबल बताती है दाऊद नबी से हुआ, अगर किसी से हुआ बंदा उन्हें कत्ल करवा देता किदा, ठीक है, फिर बीवी योदी ले ली, हर किस्म का गुनाह वहां हो गया। सुलेमान के से पैदा हुआ वो सेवी भी शुक्र है असी नहीं सा उथे, असी अखड़ा ही लाया यार ये किवें हो गया, असी तो गल नूं छड्डदे ही नहीं। वजह क्या है? क्योंकि हम इंसान है, महदूद है, हमारी नहीं। और मैं फिर आपसे सवाल करूंगा, हम खुदा के बंदे मुकद्दस दाऊद को माफ करते क्यों जी? मान लेते उन्होंने अपना लीडर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कम से कम इस मेंटालिटी में हम नहीं जिसमें रहते हैं हम कभी नहीं मानते। लेकिन क्या खुदा का जलाल है, उसकी शफकत अब भी है, उसने फिर भी उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और खुदावंद ने उसको जो है वो इतनी बरकत दी कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए उसे बहाल कर दिया। वजह क्या थी? क्योंकि उसकी शफकत। अब मैं एंड की तरफ आ रहा हूँ। हमारे नए अहदनामा में खुदा का बंदा पतरस, अब मुझे आपने बताना है पतरस ने कितनी दफा इनकार किया? भाई भाई कितनी दफा इनकार किया? 3 दफा। वेरी गुड। पहली दफा कब बाजियो इनकार किया? एक लौंडी आई, ये आग से कंडियास मजे ना, उन्हें क्या तू ही लगने है यसू दे नाल रहे हैं। क्या कहता है?
میں اسے تسی گلاں کی کر دے جو منو تہاڈیاں گلاں دی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میں اسے نہیں جانتا، میں نہیں اسے جانتا. تھوڑی دیر گزری، وہ تو چلی گئی. کسی نے کہا تیری بولی اس گلیلیوں کی طرح کی لگتی ہے، تو بھی یسوع کے ساتھ رہا ہے. کیا کہنے لگو؟ مجھے تو دا پتہ بھی نہیں کیا یسوع، کون سا یسوع تے 3.5 سال ہوتے ہی اگے یوینی ہو پترس نو آج کی کہہ رہے ہے میں جانتا ہی نہیں. تیسری دفعہ کسی نے کہا وہ تو پکا ہو دے نال. کلام میں لکھا ہے، اگر آپ اناجیل کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، بیٹے آرام سے بیٹھو، جو ہے وہ اناجیل کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ لعنت کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ لعنت کرنے لگا. اور لعنت کیا کرنے لگا؟ میں اسے نہیں جانتا. لیکن سنیے خدا کے کلام کو کہ باوجود ایسا کرنے کے، جب صبح سویرے وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو خدا کا کلام کہتا ہے یسوع مسیح صبح سویرے ان کے پاس چلا گیا اور جاتے ہی پہلی گال پوچھی، اور بچوں کچھ ایک بندہ تیانوں چھاڑ تیاڑے تے لعنت کر کے انکار کر کے یہ بھی گلا ہو سکتا سی یار انہاں نوں 3.5 سال کہ انہاں دے ذہن چ واڑیا سی سب کچھ انہاں کیتا سی، ہن بھی انہاں نوں سمجھ. اور جدوں تک اسی دنیا دے جنہ مرضی سمجھائی جاؤ، میں بھی پہلے چرچ میں اگریسو ہوتا تھا، مینوں پتہ ہے اینا بھول جانا، اینا کسی نہ کچھ بھی کر لو، انہاں دا جدوں دل کیتا انہاں نے اپنا موڈ وکھا دینا، کیونکہ وہ انسان ہے، آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے. ان کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا بچوں کچھ کھایا ہے؟ انہوں نے کہا بھوکم پانے. یسوع مسیح نے مچھلی تلی کولوں پہ دی ان کو. بولو ہے ایک ہی ساجے اے خدا کی شفقت ابدی ساجے. ایسے انکار کرنے والے، ایسے جنہوں نے رد کر دیا، جنہوں نے ایک طرح سے بے عزت کیا، جو ہے ان سے، ان کے لیے بھی یسوع مسیح چلا گیا اور پھر ان کو کہا یار کچھ پکڑیا بھی، جو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا سٹو جال. جب جال پھینکے تو کتنی مچھلیاں آئی تھی؟ نہیں یہ وہ اور واقعہ ہے. کتنی آئی تھی؟ 153 مچھلیاں. اس کے بارے میں بڑی رائے پائی جاتی ہے. 100 وہ کہتے ہی مچھلیاں دی قسمیں 153 سال. تو یسوع نے ساریاں کٹ کے اگے رکھ دیا، جیڑا دل کردا جو کھاؤ، ملی کھانی جو ملی کھاؤ، ڈولا. کیونکہ جو یسوع کی محبت ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، یہ کسی کی ہو نہیں سکتی. آج میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کو، آؤ خدا کی شفقت کے قریب آ جاؤ. اگر آپ چرچ سے غائب ہیں، کلام سے غائب ہیں، آپ نے سچی توبہ نہیں کی، آپ خدا سے دور دور رہتی ہے، تو آ جاؤ اس جی جو کدھروں دی کام کرن دے ہے، تینوں پتہ نہیں لگنا. یہ جدی شفقت ابدی ہے نا، یہ انہاں تے کی کیتا ہے، نازل کیتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں انہاں دے بھی، لیکن اس لیے ہے کیونکہ خدا کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے. اور میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے بھی کوئی کمزور ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اگر وہ یسوع کے پاس آ جائے، اس کی شفقت آپ کو گھیر لے گی. آمین. خداوند یسوع مسیح کسی کو رد نہیں
طرح کی کوئی پرابلم ہے اس کی شفقت آپ کو کیا کر لے گی؟ گھیر لے گی۔ اب وقت نہیں ہے، جب میں سیکنڈ میسج دوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان الفاظوں میں قوت دراصل کتنی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا شفقت استعمال ہوا، اس میں قوت کیا ہے، اس کے لیے گھنٹہ اور چاہیے، تو میں ابھی اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ خدا کی شفقت کس طرح ابدی ہے کہ جتھے جتھے لفظ استعمال ہویا ہے اتھے کوئی وڈا ہی کام ہویا ہے۔ یہ میں اگلی باری تانوں دساں گا کہ خدا کی شفقت میں کتنی طاقت ہے۔ اس لیے جب بھی خداوند کے پاس آؤ تو خداوند کو کہو، اے خدا میں تیری شفقت کے نیچے ہوں، مجھے اپنی شفقت سے کیا کر لے؟ گھیر لے۔ اے خدا مجھے اے نہیں دسنا میں چنگا میں ماڑا میں انج دے، ایک ہے خدا اپنے شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیا کر دے؟ بڑھا دے۔ بیماری بھی جا سکتی ہے، مسئلے بھی جا سکتے نے، کیونکہ اس کی شفقت کا ہاتھ کیا کرے؟ جب بڑھ جائے تو جدو خدا دی شفقت دا ہاتھ بڑھتا ہے نا تو پھر وہ کمزورانوں میں اپنے جلال استعمال کر لیندہ ہے، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں پنجابی چ لوگ آتے ہیں فلانے دا بڑا تکا لگا ہے، وہ میں تکا نہیں لگا، خدا دی شفقت دا ہاتھ تھی، خدا دی شفقت دا ہاتھ تھے، کیونکہ ہم پر وہ ہاتھ بڑھا ہوا ہے۔ کتنے سمجھتے ہیں کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر بڑھا ہوا؟ پکارا کریں اس کو۔ اور جب آپ اگلی دفعہ سنیں گے کہ اتنی طاقت ہے ان لفظوں میں، یہ تو جتھے جتھے بول دیتے رنگ ہی کچھ ہو گیا ہے، کام ہی کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ ان الفاظوں میں قوت بہت ہے۔ کن میں؟ زور سے بولو، کیا؟ جب آپ دعا کریں تو خدا کی شفقت کو پکارا کریں، اس کے گیت شفقت کے گایا کریں، اور جب وہ آپ کے بچوں کو گھیر لے گی تو ان کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کے رکے ہوئے کام جاری ہو جائیں گے، بند دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ خدا کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ آؤ اپنے پاؤں تے کھڑے ہو کے تے خدا وال ہاتھ چک کے تو انہوں کہو کہ آج تک جو کچھ تو نے میرے نہ کیتا ہے خداوند تیری شفقت ابدی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جاتا، ہو سکتا ہے کوئی بیماری آپ کو لے کر ڈوب جاتی، ہو سکتا ہے کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی، ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں کچھ ہو جاتا، لیکن خدا نے آج تک آپ کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ یہ خدا کی کیا ہے؟ آؤ دعا کریں گے۔ کتنوں پر خدا کی شفقت ہے آپ کی دعا سے پتہ چلے گا۔